अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। बजाज खान नियाज़ी, मैं इनके ऊपर प्रोग्राम करने लगा हूँ और आप लोगों को पता है कि हल्का NA 129 का जो है ना ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है और 23 नवंबर जो है ना फैसले का दिन है। मैं बजाज खान नियाज़ी साहब को जो है ना मुख्तसर तारुफ आपको करवाने लगा हूँ। बेशक इनका तारुफ सारी दुनिया को पता है। इनके अपने जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है ना मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं जो इनकी वीडियोस को देखते हैं और नियाज़ी साहब बड़ी अवेयरनेस की वीडियोस बनाते हैं और मैं खुद इनका जो है ना बड़ा यानी कि समझ लें कि बड़ा इनका मैं फ़ैन हूँ और लोग इनको जो है ना इनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं और इनके साथ जो है लोगों का एक राब्ता जुड़ा हुआ है। बजाज खान नियाज़ी जो है ना इनके बड़े 1953 में लाहौर आ जाते हैं। बजाज खान नियाज़ी जो है ना 25/3/1976 को जो है ना पैदा होते हैं। मिडल तक इन्होंने तालीम हासिल की और शुरू से इनको जो है ना कारोबार का शौक़ था। इनके जो बड़े हैं ना, इनका एक बड़ा भाई है जी यासर भाई, वो जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो एक समझ लें कि वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं। और इनके जो ताया शुएब खान नियाज़ी है ना वो 2 दफ़ा अच्छे टाइमों में, यानी कि आपको पता है उसको कौंसलर का जो है ना बहुत बड़ा हल्का होता था, 2 दफ़ा ये जो है ना कौंसलर भी रह चुके हुए हैं। सियासत में आगाज़ जो है इनके ताया से शुरू होता है और इसके बाद इनके भाई वाइस चेयरमैन बनते हैं और बजाज खान नियाज़ी जो है ना 2003 से 2008 तक जो है ना ये मुस्लिम लीग यूथ विंग जो है ना उसके सदर भी रह चुके हुए हैं। अब 2008 से लेकर 2017 तक जो है ना मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी बेशुमार कुर्बानी है। और आप लोग देखते होंगे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आते हैं जिला वतनी काट के, तो मेरा ख्याल है जितना बड़ा कारवां या काफिला ये लेकर गए थे ना, ये वीडियो अभी भी जो है ना सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। पार्टी के लिए जो है ना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात थी, लेकिन 2017 में आगे जो है ना इन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली और उसके बाद एक और पार्टी के अंदर जो है ना अपनी शमूलियत रख ली। अब आपको पता है कि जो सियासतदान होते हैं ना, ये यानी कि इनकी कोशिश ही होती है कि हल्के के अंदर जो है ना लोग इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखें। बजाज नियाज़ी का जो है ना एक वतीरा है, ये बड़े अरसे से जो है ना, यानी कि आज इलेक्शन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इलेक्शन से पहले भी ये जो है ना इलाके के लोगों में जाके घुल मिल जाते थे, उनसे उनके मसाइल पूछते थे। इलाके में कहीं पर भी इनको कोई सीवरेज का निज़ाम ख़राब नज़र आना, कोई इलाके के अंदर जो है ना कोई टूटी फूटी सड़कें नज़र आनी, तो जब इन्होंने छोटा सा व्लॉग बनाना ना, तो आप यकीन कीजिएगा उसके फ़ौरन बाद जो है ना जितने भी सियासतदान या हल्के के जो ओहदेदार होते थे इनको वक्त पड़ जाता था। फौरी तौर पे वो गलियाँ कंप्लीट हो जाती थी, जहाँ पे सीवरेज का कोई मसाइल या मसला होता था तो वहाँ पे जो है ना फौरी तौर पे वो अपनी टीमें भेजते थे और मसले को हल कर देते थे। बजाज खान नियाज़ी को जो है ना इलाके के लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़े अड्डे के यानी जगह के भी मालिक हैं और 150 के करीब जो है ना इनकी अपनी बसें पूरे पाकिस्तान के अंदर चलती हैं। बजाज खान नियाज़ी जो है ना 2000 से इस काम को स्टार्ट करते हैं और आज 2024 में आके जो है ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टरों में इनका शुमार होता है। बजाज नियाज़ी इंतहाई खुश अखलाक इंसान है और आपको मैं बताता हूँ कि सियासी मुकदमात में ना इनको जेल भी काटना पड़ी है। बजाज नियाज़ी के जो बड़े भाई हैं ना यासर, इन्होंने जो है ना यानी कि ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं और इनके ताया जो शुएब खान नियाज़ी हैं ये ऑलरेडी जो है ना इलाके की एक बड़ी यानी कि हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी हैं। बजाज नियाज़ी जो हैं ये 4 भाई हैं टोटल, बाकी के जो 3 भाई इनके जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बजाज नियाज़ी जो है ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बजाज नियाज़ी साहब जो है ना इनका इंतखाबी निशान विकेट है और ये आज़ाद जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बतानी चाहता हूँ, आप जब अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं ना, एक चीज़ ज़हन में रखा करें, अगर आपके दिल में ये बात है ना कि आपका वोट जो है ये इसकी कोई वक़्त नहीं, तो याद रखिएगा आपके ही वोट की विकत है। बजाज नियाज़ी जो है ना इलाके की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और मेरा ख्याल है कि हमें वो बंदा चाहिए कि जो इलाके के मसाइल जो है ना उनका हल निकाले। बजाज नियाज़ी से ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र से कोई अगर पार्टी की तरफ से भी लड़ रहा है या गैर सियासी अगर कोई शख्स है वो भी इलेक्शन में अगर इन होता है और इस इलेक्शन को वो लड़ रहा है, तो मेरी नज़र में जितने भी हल्के के अंदर उम्मीदवार खड़े हैं ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और कॉम्पिटेंट आदमी जो है ना बजाज नियाज़ी हैं। इसकी वजह क्या है, आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कभी भी जो है ना किसी भूखे को वोट ना दें। कैसी बात आपको मैंने बताई है, भूखे को अगर आप वोट देंगे ना सबसे पहले वो अपना पेट भरेगा, फिर उसके बाद जो है ना अपना समझ लें घर वालों को जो है उनको पूरा करेगा, अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, फिर जाके शायद वो अगले इलेक्शन के नज़दीक जाके ना आपके बारे में सोचे। लेकिन अगर एक बंदा रज्जा पुज्जा होगा और एक बंदा ऐसा जो लैंडलॉर्ड होगा, और मेरा ख्याल है कि आप सब लोग उनको जानते हैं ज़ाती तौर पे क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो है ना उनकी इतनी को वीडियोस जो है ना वायरल होती हैं,
ان کی کوئی ویڈیو لگ جائے, اگر پاکستان کا کوئی بھی اینکر لے جا کے ان کا انٹرویو لیتا ہے تو یقین کیجیے گا ملین سے زیادہ, وہ لیڈر ٹی وی کے اندر خرم پاشا نے ان کا انٹرویو کیا تھا, میرا خیال ہے 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے ایک دن میں ان کو دیکھا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں, ہر دل عزیز شخصیت ہے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کا اخلاق اتنا زبردست ہے کہ آپ یقین کیجیے گا, آپ کہیں گے شاہد صاحب جو ہے نا پتہ نہیں کہ ٹی سی کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں میں قطعی طور پہ ٹی سی نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس کام میں اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ دوگلی پالیسی چلوں گا یا کوئی پلانٹڈ پروگرام کروں گا یا کوئی پیڈ پروگرام کروں گا تو روزے حشر والے دن جو ہے نا میں آپ لوگوں کا دیندار ہوں گا. میں آپ لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں, اور کوشش یہ کریں جو بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے, رجے بندے کو ووٹ دیں. رجے بندے کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوگا یار, وہ ضرور آپ کے بارے میں سوچے گا, کیونکہ پیسہ مال و دولت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دے دیا ہوا کہ میرا خیال ہے ان کی 10 نسلیں اگر بیٹھ کے گنتی رہنا تو وہ پیسہ نہیں گن سکتے. انتہائی جو ہے نا زبردست اخلاق کے مالک ہیں. ایک دفعہ جو ہے نا ہم نے یعنی شوگران جانا تھا, تو مجھے نا ایک بس چاہیے تھی. میں اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی پہ جاتا ہوں اور بجاج خان نیازی کے جو ہے نا اڈے پہ جا کے میں ان کو کہتا ہوں, کسی یعنی ان کا مینیجر وغیرہ ان کو میں کہتا ہوں ہمیں جو ہے فلائنگ کوچ چاہیے. نیازی صاحب کو نیچے پتہ لگ جاتا ہے. آپ یقین کیجیے گا, حالانکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کہیں پھٹی نہ لگا جائے, مفت بری نہ کر جائے, تو لوگ جو ہے نا لینڈ لارڈ لوگ سامنے نہیں آتے, وہ اپنے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں اور کرایہ شرایہ لیتے ہیں اور گاڑی وغیرہ جو بھی ہو دے دیتے ہیں. بجاج نیازی جو ہے نا اس طرح کے انسان ہیں, آپ یقین کیجیے گا. میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے, میرے بچے جو ہے نا 2 بیٹے میرے وکیل ہیں اور تیسرا بیٹا جو ہے نا میرا وہ بزنس کر رہا ہے. میرے بچے یہ چھوٹے چھوٹے تھے, ان کو آج بھی یاد ہے, وہ کہتے ہیں پاپا جی جب ہم گاڑی لینے کے لیے گئے تھے تو آپ یاد کریں کہ بجاج خان نیازی جو تھے نا یہ اوپر آ گئے تھے, انہوں نے آ کے جو ہے نا کرایہ بھی یعنی کہ ادا کر دیا. اور مجھے چونکہ ذاتی طور پہ یہ جانتے تھے کہ اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ, تو میں نے بڑا ان کو زور لگایا, نیازی صاحب کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا شاہد بھائی آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ ظاہر ہے آیا ہے تو مجھے رعایت بھی کرنی پڑے گی, باوجود اس کے جو ہے نا وہ اوپر. یعنی بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ نیازی صاحب جو ہے نا یہ پٹیکیں سہنے والے بندے ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے جتنا بڑا کارواں یا جتنا بڑا کانوائے لے کے یہ گئے تھے, آپ لوگ سوچ لیں کہ ان لوگوں کا کھانا, ان لوگوں کے لیے پیٹرول, گاڑیوں کا بندوبست, یہ سارا یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے, وہ صرف دعا ہی کر سکتا ہے نا. لیکن بجاج نیازی جو ہے نا اخلاق بلند ہونے کے علاوہ یقین کیجیے گا بہت اچھے انسان ہیں. آپ نے ان کے ولاگز دیکھے ہوں گے, ان کے اوپر لوگ ٹرولنگ بھی کرتے ہیں, کوئی ایسی بات بھی کرتے ہیں, یہ اپنا کمنٹ جو ہے نا لگا کے ان لوگوں کے کمنٹ کا بھی رپلائی کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یار میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں اور میرے ساتھ سیدھی سیدھی بات کیا کرو, مجھے یہ رفو چکر والے جو ہے نا کمنٹس نہ کیا کریں. انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ اپنا جو اثر و رسوخ اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ علاقے کے لوگ جتنے بھی نوجوان ہیں نا یہ جا کے جو ہے نا ان کے ڈیرے کے اوپر جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے رہائش پہ جو انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے وہاں پہ جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں. کسی بندے کو, کسی شخص کو تھانے کچہری کا مسئلہ ہو تو بجاج نیازی جو ہے نا صفحے اول پہ اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی میرے پاس کئی ایسے افراد ہیں اسی علاقے کے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے جا کر نیازی صاحب کو شکایت لگائی یا ہم نے جا کر اپنا مسئلہ ان کے آگے رکھا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا اگر کوئی فنانشلی کسی کو امداد چاہیے وہ بھی کر دیتے ہیں, اگر کسی کو تھانے کچہری کا مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات ہے. ابھی الیکشن میں باقاعدہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا کوئی MP MNA کا الیکشن نہیں جیتا. یہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے اسٹارٹ ہونے لگا ہے. بھائی بے شک پہلے جو ہے نا وائس چیئرمین رہ چکے ہیں, تایا جو شعیب نیازی ہیں وہ 2 دفعہ کونسلر رہ چکے ہیں, لیکن بجاج نیازی جو ہے نا انہوں نے ابھی تک کسی الیکشن کو ون نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری علاقے کے اندر کیا ریپوٹیشن ہے. ظاہر ہے کہ الیکشن کا جب نتیجہ آئے گا تو آٹومیٹکلی ووٹ آپ کا جو باکس ہوتا ہے نا جس کے اندر آپ کے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے جب گنتی شروع ہوتی ہے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کتنے ہمدرد ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں بس منہ پہ یہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ووٹ مجھے نہیں دیا. میں امید کرتا ہوں کہ بجاج نیازی جو ہے نا یہ سلکے سے کامیاب ہوں گے, لیکن آپ اس چیز کی پرواہ نہ کیجیے گا کہ یہ جیتنے کے بعد کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ووٹ دینا ہے بجاج نیازی کو, آپ نے بھی ووٹ دینا ہے بجاج نیازی کو, اور اس کے بعد وہ جو بہتر سمجھیں گے کبھی بھی آپ کے ضمیر کا یا آپ کی زندگیوں کا سودا نہیں کرے گا یہ بندہ. یہ میری بات آپ نے کاغذ پہ لکھ لینی ہے. میاں والی سے ان کا تعلق تھا, لیکن چونکہ یہ اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ 1976 میں 25/3/1976 جو ہے نا ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, تو ایک بندہ پیدا ہی لاہور کے اندر ہوا ہے اور 53 میں یہ لاہور آ گئے تھے. تو یہ کیسے ان کو ہم میاں والی, ہم میاں والی کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں. آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہیں پہ رہتے ہیں,
یہ نہیں کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد میاں والی چلے جائیں گے اور آپ کی جو ہے نا پہنچ سے باہر ہو جائیں گے. آپ آزما کے دیکھ لیں. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر بجاج خان نیازی کامیاب ہو گئے نا تو آپ لوگوں کی سنی جائے گی. کیونکہ جب ایک عام آدمی, اب دیکھیں نا 2000 میں جب انہوں نے کام شروع کیا تو ظاہر ہے 5-10 بسیں ہوگی, تو ابھی 2025 میں 150 بڑی بس جو اس کے مالک بن چکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ محنتی آدمی ہے اور لگن کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہے, تو آپ کو کیسے مایوس کرے گا. میرا چیلنج ہے اگر بجاج خان نیازی الیکشن ون کر گیا نا تو آپ لوگ خود یہ کہیں گے کہ شاہد صاحب آپ نے ہمیں بڑا اچھا بندہ جو ہے نا, اس کو آپ نے ہمارے آگے جو پریزنٹ کیا تھا, اس کی ساری آپ نے بایوگرافی کی تھی, تمام ان کے حالات سامنے رکھے تھے, اور وہی چیزیں جو ہے نا آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بجاج نیازی جو ہے نا اس حلقے کے اندر چھا گئے ہیں. اور یہ ان کا پہلا الیکشن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے جتوا دیا تو اگلا الیکشن آپ دیکھ لیجیے گا یہ کسی کو جو ہے نا میرا خیال کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے. بجاج نیازی بڑے دبنگ آدمی ہیں, بہادر انسان ہیں, ہتھوں چھڑنے والے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں بندہ وہ چاہیے جو ہمارے ہاتھوں سے کھینچنے والا نہ ہو, ہاتھ سے چھوڑنے والا ہو. تو میرا خیال ہے ان سے کمپیٹیٹ بندہ ہمیں پورے حلقے میں کوئی نظر نہیں آ رہا. بجاج نیازی صاحب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے, باوجود اس کے تعلق کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, شخصیت وہ کس طرح کی ہیں آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس پڑھ لیجیے گا. بجاج نیازی ہر دل عزیز پرسنالٹی ہیں, علاقے کی جانی مانی شخصیت ہیں, اور پاکستان میں بہت بڑا ان کا نام ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان کو کامیاب کرے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک شعر سنانے لگا ہوں, سچ کہنا اگر بائی سے تعذیر نہیں ہے پھر کیوں میرے افکار کی توقیر نہیں ہے, مانا کہ میسر ہے تجھے منصب اعلیٰ پنجاب تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو بندہ الیکشن ون کر جائے گا وہ اس بھاگ دوڑ میں شامل ہوگا, اور پھر وہ اپنی جو ہے نا کریڈیبلٹی دکھا سکے گا کہ اب میں با اختیار ہوں, آپ کے لیے میں نے کیا کیا. مجھے اللہ کے گھر یہ امید ہے کہ اگر بجاج خان نیازی کامیاب ہو گئے تو آپ کی تمام توقعات کے اوپر یہ شخص پورا اترے گا. پروگرام کا فیڈ بیک آپ لازمی دیجیے گا. اور اگر آپ بجاج نیازی صاحب کے بارے میں کچھ شکایت لگانی چاہتے ہو, یا اگر آپ بجاج نیازی صاحب کے کریکٹر کے بارے میں کوئی بھی بات کرنی چاہتے ہو, بالکل الفاظ کا چناؤ درست رکھ کے آپ کمنٹ باکس میں آ جائے گا. میں ایک ایک کمنٹ کا آپ کو نیچے رپلائی کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی ناراضگی بھی ہوئی یا آپ کوئی نیگیٹو بات بھی کرتے ہوں گے تو میں آپ کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.